بے روزگاری اتنی ہے کہ اگر ایک بندہ پیسے گن رہا ہو تو قسم سے 7-10 بندے ایویں گن رہے ہوتے ہیں۔ مرد جتنا مرضی بہادر ہو، عورت اور زمین کا قبضہ لینے کبھی اکیلا نہیں جاتا۔ تانا مارنا بھی ایک فن ہے، پر تانا سن کر نہ سننے کی ایکٹنگ کرنے والا اصل فنکار کہلاتا ہے۔ اپنی خود کی بیوی دنیا کی وہ واحد عورت ہے جو آپ کو دیکھ کر مسکرائے تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک آج کے بچوں کا بچپن ہے جو سارا ٹک ٹاک میں گزر رہا ہے، اور ایک ہمارا بچپن تھا جو سارا ٹک 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 میں گزرا تھا۔ کسی کو وہ گاڑی یاد، وہ کانوں والی، وہ جس کو ہم چلاتے تھے اور ٹک 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 کی آواز آتی۔ نکاح کا شوق ہے تو شرمانا چھوڑو، مرد بنو، اور جو عورت پسند ہے اس کے باپ کو سیدھا جا کر کہو میں آپ کی بیٹی کو اپنی دوسری بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ داڑھی نہ ہو تو لڑکوں کی شکل ابلے ہوئے انڈے جیسی لگتی ہے۔ معصومیت کی انتہا، بچہ فون پر، ٹیچر آج میرا بیٹا اسکول نہیں آئے گا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ٹیچر آپ کون بول رہے ہیں؟ بچہ میرے ابو بول رہے ہیں۔ لڑکی کوئی ہینڈسم، سمارٹ، گڈ لکنگ، شریف سا بکرا ہے، اور ہاں جو مارتا بھی نہ ہو، بکرے والا۔ بی بی میرے پاس قربانی والے بکرے ہیں، شادی والے نہیں۔ انگلینڈ کے پلیئر سب پوچھتے رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم میں رمضان کون ہے، کیونکہ سب کہہ رہے ہیں پاکستانی ٹیم رمضان کی وجہ سے جیتی ہے۔ عربی شیخ ایک عورت سے، آپ بالکل میری تیسری بیوی کی طرح لگ رہے ہیں۔ عورت آپ کی کتنی بیویاں ہیں؟ عربی شیخ 2۔ ایک خاتون کے گردے فیل ہو گئے، اسے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ بس کچھ دنوں کی مہمان ہے۔ گھر واپس آئے، محلے والوں کا رش لگ گیا دیکھنے کے لیے۔ جو خواتین آتی بہن کیا ہوا، بہن جواب دیتی بس بہن اللہ کی مرضی ایڈز ہو گیا، آخری سٹیج پر ہوں۔ جب خواتین چلی گئیں تو پاس بیٹھی بیٹی نے پوچھا مما ڈاکٹر تو بتا رہے تھے گردے ختم ہو گئے ہیں۔ خاتون مسکرائیں، بیٹا میں دیکھتی ہوں میرے مرنے کے بعد کون تیرے باپ سے شادی کرتی ہے۔ ایک پٹھان کا اسکول میں نیا داخلہ ہوا۔ ٹیچر بتاؤ علامہ اقبال کون تھے؟ پٹھان ہم کو کیا پتا، ہم تو نیا ہے۔ بیوی جیسی تم ڈرائیو کرتی ہو، موت کا فرشتہ بھی ساتھ ساتھ سفر میں رہتا ہے کہ آنے میں دیر نہ ہو جائے۔ شوہر اور شام کو جب تم کھانا پکا رہی ہوتی ہو تو شیطان میرے ترلے کر رہا ہوتا ہے، تینو خدا دا واسطہ بسم اللہ پڑھ لیں نہیں تو مینوں کھانا پینا ہے۔ رات کو مجھے بھوک لگی، امرود پڑے تھے، کاٹ کر کھا لیے، اب صبح سے گھر والے پکانے کے لیے ٹیڈے ڈھونڈ رہے ہیں۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ فلموں میں لوگ ہیرو کو ایک ایک کر کے مارنے آتے ہیں جبکہ حقیقت میں سارے اکٹھے مارنے آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے بھائی؟ آج کل کی اولاد سے زیادہ تو مچھر فرما بردار ہے، مغرب سے پہلے گھر تو آ جاتے ہیں نا۔ سنو جانا تیرے عشق نے ایسا جلایا، 2 کلو تربوز کھا کے بھی مزہ نہیں آیا۔ پپو اپنا سارا سامان لے کر نیوز چینل کے آفس چلا گیا اور بولا وہ عورت کہاں ہے جو کہتی ہے کہیں جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، میں اس کے ساتھ رہنے آیا ہوں۔ ساس بہو سے، بیٹی آج سے تمہارا گھر یہی ہے، آج سے تم مجھے امی اور سسر کو ابو سمجھنا۔ باہر کا دروازہ کھٹکا، ساس دیکھو بیٹی کون ہے؟ بہو امی بھیا آفس سے واپس آ گئے ہیں۔ بس کنڈکٹر کی شادی ہو رہی تھی، وہ صوفے پر بیٹھا اپنی دلہن سے بولا ذرا ادھر ہو کر بیٹھو جی، ایک سواری اور بھی بیٹھ سکتی ہے۔ چودھری میری اتنی زیادہ زمین ہے کہ میں کار پر نکلوں تو شام تک آدھی زمین پر ہی پہنچتا ہوں۔ پپو ہنستے ہوئے، اینج دی پرانی کار میرے کول بھی سی۔ لڑکا امی
میں سوچ رہا ہوں شادی کر لوں۔ امی: بیٹا جب سوچ چکو تو آدھا پاؤ دہی اور ایک ہرے دھنیا کی کٹی لیتے آنا۔ مہنگائی کا ذمہ دار وہ بچہ ہے جو سامان لانے کے بعد بقایا پیسے واپس نہیں کرتا، اور گھر والے سمجھتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ ایک صاحب ڈاک خانے گئے اور پوسٹ ماسٹر سے کہنے لگے میری بیوی گم ہو گئی ہے، میری مدد کریں۔ پوسٹ ماسٹر: اندھے، پولیس اسٹیشن جاؤ، یہ ڈاک خانہ ہے۔ آدمی: معاف کیجیے گا جناب، خوشی میں سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جاؤں۔ ایک دفعہ کسی نے مجھ سے سوال کیا، میری شادی کچھ سال پہلے گجرانوالہ سے ہوئی تھی۔ جب بھی بیوی سے میرا کوئی جھگڑا ہوتا وہ اپنے 3 بھائیوں کو بلا لیتی ہے، وہ آ کر مجھے پھینٹی لگاتے اور واپس چلے جاتے ہیں، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ وہ آنے جانے کا کرایہ اور سفری اخراجات بھی مجھ سے وصول کرتے ہیں۔ برائے مہربانی میرے مسائل کا کوئی حل بتا دیں۔ ایک مظلوم شوہر لاہور سے: میں نے جواب دیا، محترم مظلوم شوہر صاحب، آپ کی حالت زار کا سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا۔ ہمارا مشورہ ہے کہ آپ بیجا اخراجات سے بچنے کے لیے اپنا گھر گجرانوالہ میں لے لیں۔ بیسٹ فرینڈ وہ ہوتا ہے جس کے پاس آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا راز لازمی ہوتا ہے جو آپ کی عزت کا جنازہ نکال سکتا ہے۔ باس نے لطیفہ سنایا، سارا سٹاف ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا سوائے ایک شخص کے جس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ باس نے پوچھا کیا ہوا، لطیفہ سمجھ نہیں آیا؟ وہ بولا سمجھ آ گیا لیکن میں استعفیٰ دے چکا ہوں۔ میاں بیوی ہونے والے داماد کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ شوہر: لڑکا اچھا ہے، کھلی رنگت، اونچا قد، فرما بردار اور ناک نقشہ بھی اچھا ہے، کیا خیال ہے؟ بیوی: لیکن اس میں ایک خرابی ہے، جب ہنستا ہے تو اس کے لمبے لمبے دانت باہر آ جاتے ہیں اور چہرہ برا لگنے لگتا ہے۔ شوہر: تم خواہ خواہ میں پریشان ہوتی ہو، اپنی بیٹی سے ذرا اس کی شادی تو ہونے دو، پھر نہ کبھی اسے ہنسنے کا موقع ملے گا اور نہ لمبے دانت نظر آئیں گے۔ لڑکیوں سے گزارش ہے کہ کپڑے دھوتے ہوئے اگر بھائی کی شرٹ کے جیب سے لائٹر، سگریٹ یا کوئی بھی مشکوک چیز برآمد ہو تو ڈائریکٹ ابا جان کو بتانے سے پہلے بھائی سے بات کر لیں۔ بھائی یقیناً یہ معمولی چیزیں 1000-1200 میں خرید لے گا۔ ایک چھوٹی بچی وکیل صاحب کے گھر گئی، ڈھیر ساری کتابیں دیکھ کر بولی، انکل کیا آپ بھی ابو کی طرح لائبریری کی کتابیں واپس نہیں کرتے؟ پاکستان میں بڑا نوٹ کھلا کرانا بھی تقریباً بھیک مانگنے کے برابر ہے۔ اگر دانتوں میں برف پھنس جائے تو کیسے نکالی جائے؟ یہ طریقہ تو کمنٹ کریں یار۔ امی کہتی ہیں جہاں روز روز جایا جائے وہاں عزت کم ہو جاتی ہے، پھر میں نے کچن جانا ہی چھوڑ دیا۔ ٹیچر: پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے کہاں لگایا گیا؟ پپو کافی دیر سوچنے کے بعد بولا، ڈنڈے پر۔ مسلمانوں 3 طرح کے درد ہوتے ہیں، ایک جب انگلی دروازے میں آ جائے، دوسرا ٹیبل میں ٹھڈا لگ جائے، اور تیسرا درد جب کوئی حسین لڑکی بھائی بول دے۔ افریقہ میں ایک کالے لڑکے نے ایک کالی لڑکی کو اندھیری رات میں سمندر کے کنارے بڑے رومانٹک موڈ میں پوچھا، جانو کدھر ہو؟ آج کل نظر بھی نہیں آتی۔ شوہر بیوی سے: کرکٹ والا چینل لگاؤ۔ بیوی: نہیں لگاؤں گی۔ شوہر: دیکھ لوں گا۔ بیوی غصے سے: کیا دیکھ لو گے؟ شوہر: یہی چینل جو تم دیکھ رہی ہو۔ 10,000 کی چیز 2,000 میں خریدنے کا ٹیلنٹ صرف پاکستانی ماؤں کے پاس ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے مولانا صاحب سے پوچھا، کیا نامحرم عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مولانا نے کہا، وضو تو کیا، ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جاتے ہیں جناب۔ چپل چوروں سے تنگ آ کر میں مسجد میں ننگے پاؤں جاتا ہوں اور واپسی پر جوتے پہن کر نکلتا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں ننگے پاؤں آیا ہوں۔ میں نے ہمت کر کے اظہار عشق کر دیا، بکھرے بالوں، میلے کپڑوں، پیلے دانتوں، کالی رنگت، لمبی ناک، چھوٹے قد، گندے جوتوں، پھٹے موزوں کے علاوہ مجھ میں کوئی خرابی نہیں تھی۔
پھر نہ جانے کیوں اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ دوست، یار تمہیں برا نہیں لگتا کہ بیوی کے ساتھ کپڑے دھوتے ہو؟ پینڈو، اس میں بری کیا بات ہے، وہ بھی تو میرے ساتھ برتن دھوتی ہے۔ پپو، آئی ایم گوئنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شیدہ، میں جا رہا ہوں۔ پپو، ایسے تو تیرا باپ بھی نہیں جا سکتا، پہلے مطلب بتا۔ شوہر کے سفر پر نکلتے وقت انگریزی بیگم، آئی ول مس یو ڈیئر۔ پاکستانی بیگم، تھوڑے پیسے تو دے جاؤ۔ کراچی میں محکمہ موسمیات کا نمائندہ گرفتار، روز بارش کی پیشین گوئی کر کے بیوی سے پکوڑے بنواتا تھا۔ بیوی شوہر سے، آپ شراب میں بہت پیسے خرچ کرتے ہو، اب بس کرو۔ شوہر، اور تم جو بیوٹی پارلر میں 5000 کا کباڑا کر کے آتی ہو، اس کا کیا؟ بیوی، میں پارلر اس لیے جاتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگوں۔ شوہر، میں شراب بھی اسی لیے پیتا ہوں کہ تم مجھے اچھی لگو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔